نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا، ہم بات کریں گے بچوں کی تربیہ پہ، پیرنٹنگ پہ۔ آئی ہیو یٹ ٹو کم اکراس اینی پیرنٹس جو کہیں کہ ہمیں بچوں کی پرواہ نہیں ہے۔ الحمدللہ پیرنٹس آر آلویز کنسرنڈ اباؤٹ دیئر کڈس۔ ہاں، یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ پیرنٹنگ کرتے کرتے کبھی ہم کچھ ایسے ڈیسیجنس لے لیں جو اپروپریٹ نہ ہو بچوں کے لیے، یا ان کے کوئی اسٹرانگ ریپرکشنز آ جائیں، کوئی افیکٹس برے آ جائیں۔ اسی لیے بچوں کی جو تربیت ہوتی ہے یا پیرنٹنگ آپ اس کو کہہ لیں، اس کو سیکھتے رہنا چاہیے۔ اس کو ایز اے نیچرل پروسیس نہیں لینا چاہیے کہ جسٹ بیکاز آئی ایم اے مدر تو مجھے یہ سب کچھ آتا ہوگا۔ اس میں ایک بہت بڑا رول ہماری پریویس جنریشن کا ہے۔ جیسے جو ہمارے گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کئی دفعہ ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں کہ یہ آج کل فیشن بن گیا ہے کہ پیرنٹنگ کی کلاسز میں جایا جائے یا پیرنٹنگ سیکھی جائے، ہم تو خود نیچرلی کرتے تھے۔ وہ لوگ نیچرلی اس لیے کر لیتے تھے کہ اس ٹائم پہ بہت سے اسٹرکچرز بہت اسٹرانگ تھے، یعنی بہت سی چیزیں ان پلیس تھیں فیملیز میں، فیملی سے باہر انوائرمنٹ میں، تو پیرنٹس کے اوپر لوڈ کم ہوتا تھا، اور پیرنٹس جو تھے ان کو ایک اسپیس ملتی تھی جس میں وہ ڈیسیجن میکنگ کرتے تھے، بہت سے کاموں کو دیکھ لیتے تھے، اور اس وجہ سے ان کے لیے کام آسان تھے۔ لیکن اب ایک تو فاسٹ پیس لائف ہے، آپ کو نا تھنکنگ اسپیس بہت تھوڑی ملتی ہے، اور آپ کی ڈیسیجنس بہت جلدی جلدی آنے ہوتے ہیں۔ اور جیسے آپ دیکھیں اسکرین پہ امیجز کتنی جلدی چینج ہوتی ہیں، تو اسی طرح ہماری زندگی کی اسکرین پہ بھی امیجز بہت جلدی جلدی چینج ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہمارے لیے یہ چیلنج ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے ہم نے بہت فاسٹ ڈیسیجنس کرنے ہیں۔ اور کئی پیرنٹس کو میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ بہت فاسٹ ڈیسیجنس کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں غلطیاں کر جاتے ہیں، پھر وہ ریگریٹس میں جاتے ہیں، اور کئی دفعہ ان غلطیوں کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈیسیجنز لیتے ہیں، اس سے اور بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ سو دیٹ از وائی اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ ہم تھوڑا سا پیرنٹنگ کو ڈیفائن بھی کرتے رہیں اور دیکھتے بھی رہیں کہ ہم نے وہ کام کیسے کرنا ہے۔ انٹرسٹنگلی مجھے ایک ڈیفینیشن ملی، میں نے سوچا وہ میں آپ سے شیئر کروں گی۔ ہم نے کیا کرنا ہے جب ہم پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں کہ وی ہیو ٹو ہیلپ چائلڈ ایموشنلی کہ وہ اسٹرانگ ہو جائے، زیادہ انڈیپینڈنٹ ہو جائے، اور وہ اپنے پرابلم سے ڈیل کر سکے۔ یعنی ہم نے اپنے بچوں کو یہ سکھانا ہے۔ یوزلی ہمارا فوکس تو یہ ہوتا ہے نا کہ کون سے اسکول میں ڈالنا ہے، کیسے گریڈز آئیں گے، اور ہمارا بچہ کیسے گرو کرے گا، اور وہی بات ہے کہ ویل سیٹلڈ ان لائف ہو، کہ اس کو وہ پرابلمز نہ آئیں۔ لیکن اگر ہم نے اپنے بچوں کو انڈیپینڈنس نہیں سکھائی اور اپروپریٹ انڈیپینڈنس نہیں سکھائی، اور اس کے ساتھ ان کو ایموشنلی اسٹرانگ نہیں کیا، اور ان کو ہر سٹیج آف لائف میں یہ نہیں سکھایا کہ انہوں نے اپنے پرابلم سے کیسے ڈیل کرنا ہے، تو دے آر گوئنگ ٹو بی ان ڈیپ واٹرز۔ جب وہ بڑے ہو جائیں گے تو ان کے پرابلمز بہت ملٹی پلائڈ ہوں گے جس سے وہ ڈیل نہیں کر سکیں گے۔ اب اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا کہ کچھ پراپر ویلیو سسٹم پک کرنا ہوگا، کیونکہ اگر ہم یونیورسلی دیکھیں تو ہر گیدرنگ میں بیٹھ کر آئی تھاٹ کے ساتھ بات شروع ہوتی ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ بچوں کو یہ سکھانا چاہیے، میرا یہ خیال ہے بچوں کے ساتھ یہ کرنا چاہیے۔ اور یہی بچے جب ٹین ایج میں آتے ہیں تو وہ اپنے اماں ابا کو بتاتے ہیں کہ اماں آپ کے جو خیالات ہیں اور ابا آپ کے جو خیالات ہیں وہ اپنے پاس رکھیں، اٹس مائی لائف اینڈ لیٹ می ڈیسائڈ فار مائی سیلف۔ اور اس میں ہماری آنکھوں کے سامنے ہمیں نظر آتا ہے کہ بہت سے وہ بلنڈرز بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو فرام اے ویری ارلی ایج ہمیں کیا کرنا ہے کہ ہمیں کچھ ایسی بیہیویئرل پریکٹسز بچوں کو کروانی ہیں جو اس ویلیو سسٹم سے میچ کر رہی ہوں، اور ان کو پھر ہم نے آگے لے کر چلنا ہے۔ اب یہ کام جو ہے یہ کیسے کیا جائے گا، اس میں ہم کن فیکٹرز کو دیکھیں گے، کیونکہ آپ دیکھیں، آپ کتابیں پڑھنا شروع کریں، آپ اپنے بہت سے اور ایریاز کو دیکھیں، ڈیفائن کریں، تو اتنی ڈائیورسٹی ہے اور اتنا کچھ ہے کرنے کے لیے کہ کئی دفعہ آپ اوور ویلم ہو جاتے ہیں کہ میں کیا کچھ کروں، کس کس ایریے کو دیکھوں۔ پڑھائی بھی کروانی ہے، ایموشنلی بھی بچوں کو سیٹل کرنا ہے، فزیکلی بھی دیکھنا ہے، ہیلتھ چیلنجز بھی بچوں کے یا فیملی ممبرس کے ہوتے ہیں، پھر آپ دیکھیں ہسبینڈ وائف کے ڈائنامکس بھی چل رہے ہوتے ہیں جن کے بچوں پہ اثرات ہوتے ہیں، پھر پیئرس کا ایک پریشر آتا ہے، ماحول کے اثرات آتے ہیں۔ تو ہم ان سب چیزوں سے
پسے بھی ہوئے ہوتے ہیں اور پریشان بھی ہوتے ہیں. اگر آپ مجھے پوچھیں جس ایریا پہ میں فوکس کرنا چاہوں گی، کیونکہ اس پہ میرے پاس بہت کوشچنز آتے ہیں اور آج کل بہت زیادہ آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا ماحول ایسا ہو چکا ہوا ہے جس میں چیلنجز ہر طرح کے ملٹی پلائڈ ہیں. ایک حدیث ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء خیر کلو، حیا ساری کی ساری خیر ہے. یعنی اگر ہم اپنے بچے کو ماڈسٹی کا کوئی سٹینڈرڈ دے دیں اور اس ماڈسٹی کو ان کو پریکٹس کرنا سکھا دیں تو اس سے ان کی زندگی میں بہتری آئے گی. اور یہ ہمیں ایک اور حدیث سے پتہ چلتا ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحیاء لا یأتی الا بخیر، کہ حیا، ماڈسٹی ہمیشہ خیر لے کر آتی ہے. یعنی دس از اے گارنٹیڈ فارمولا کہ ہمارے بچے کو اس سے بہترین آؤٹ پٹ ملنے والا ہے. کہ بچوں کو ہم ایک حیا کا سٹینڈرڈ دیں، ایک ماڈسٹی کا سٹینڈرڈ دیں. اور حیا کیا ہوتی ہے؟ یعنی حیا میں شاید ہم صرف کچھ سلیکٹڈ چیزیں لے کر آ جاتے ہیں جب بھی کہیں بات ہوتی ہے، یا ماڈسٹی میں بھی ہم نے 2-3 فیکٹرز رکھے ہوتے ہیں. لیکن بیسیکلی حیا یہ ہوتی ہے کہ آپ کے اندر ایک باؤنڈری سیٹ ہو جاتی ہے کہ دس از مائی لمٹ ود مائی پیرنٹس، ود مائی فیملی ممبرس، ود مائی پیئرز، ایون فار مائی اون سیلف، کہ مجھے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا، کہاں پہ کس قسم کا بیہیویئر دینا ہے اور کس قسم کے بیہیویئر سے میں نے اپنے آپ کو روکنا ہے. ایک ایسا الارم سسٹم سیٹ ہو جائے بچوں کے اندر کہ وہ ان باتوں کو سمجھنا شروع کر دیں. اور اس میں ویسے تو ہر ایریا آتا ہے، مطلب حیا میں آپ کا صفائی ستھرائی طہارت بھی آتی ہے. حیا میں بچے کو یہ سب سکھانا کہ آپ نے رسپیکٹفل کیسے رہنا ہے ٹورڈز ایلڈرز، آپ کی لینگویج کیسی ہوگی وہ بھی آتی ہے. حیا میں پڑھائی بھی آتی ہے کہ بیٹا ہم نے آپ کو اسکول میں ڈالا ہے، وی آر پیئنگ یور ٹیوشن فیس، ہم اتنا کچھ آپ کے لیے کر رہے ہیں، آپ کو گھر میں بھی اتنی فیسیلیٹیشن ہے تو آپ اپنی پڑھائی پہ توجہ دو. تو بچے کو حیا آنی چاہیے کہ اماں ابا میرے لیے اتنا کچھ کرتے ہیں تو میں خیال رکھوں. آپ دیکھیں کئی دفعہ ہمیں ہوتا ہے کہ ہمارے بچوں کے اندر گریٹیٹیوڈ ہو، شکر گزاری ہو، کھانے کی ٹیبل پہ جو ان کو پریزنٹ کیا جاتا ہے وہ کھائیں. حیا اس میں بھی ہے کہ ان کو شرم آئے کہ اگر کھانا پڑا ہوا ہے میز پہ تو ہم کمپلین نہ کریں. سب جگہوں پہ حیا ہے نا. لیکن آج کل کے چیلنجز کیسے ہیں؟ آج کل کے چیلنجز ایسے آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ اسکرینز پہ جو کچھ آ رہا ہے وہ بہت موریلٹی کے پرنسپلز کے خلاف ہے، اور اسکرینز اب ہر ایک کے پاس ہیں. اور اس سے ہمارے بچے جس طرح کی لینگویج سیکھ رہے ہیں ہم اس سے بھی ڈرتے ہیں، گھبراتے ہیں. جس طرح کے ایکسپوجرز ان کے پاس ہو رہے ہیں ہم اس سے گھبرا رہے ہیں. پھر LGBTQ کی موومنٹس چل رہی ہیں، ہمیں ڈر لگتا ہے اندر سے کہ یہ نہ ہو ہمارا بچہ کسی سٹیج پہ بیٹا کے کہ میں نے بیٹی بن کے رہنا ہے، میں نے میک اپ کرنا ہے، یا بیٹی ہے وہ کوئی ایسا سٹینڈرڈ اپنے سیٹ کر لے وچ از ناٹ اپروپریٹ. وی وانٹ دیم ٹو بی انڈیپینڈنٹ. ہم چاہتے ہیں ہماری بچیاں ایجوکیٹڈ بھی ہوں، اپنے لیے سر بھی اٹھا سکیں، جہاں جہاں ہم نے اگر سفر کیا تو وہ سفرنگ نہ ان کی زندگی میں. لیکن پھر بھی ان کو یہ تو پتہ ہو کہ بینگ فیمیل میری کیا کیا رسپانسبلٹیز ہیں. پھر آپ دیکھیں ہر دوسرے دن کوئی نہ کوئی اسکینڈل ہوتا ہے کسی کالج، یونیورسٹی میں، گھروں میں، کہیں پہ کوئی ریپس ہو رہے ہیں، کہیں پہ ہراسمنٹ ہو رہی ہے، سیکشل ابیوزز ہو رہے ہیں، اور یہ سٹوریز بڑھتی جا رہی ہیں. اور اس کی وجہ سے ہم بہت پریشان رہتے ہیں. ہم کئی دفعہ پیرانوئڈ بھی ہو جاتے ہیں، ہم اپنے بچوں کو اکیلا نہیں چھوڑنا چاہتے. کچھ مدرز نے اپنی زندگی میں ایسی باتوں سے سفرنگ ان کی زندگی میں موجود ہوتی ہے تو اس وجہ سے بھی وہ اپنے بچوں کے معاملے میں تھوڑی اوور پروٹیکٹیو ہوتی ہیں. اور بچے بھی آج کل کے اتنے شارپ ہیں کہ بہت بلنٹلی بہت سی باتیں ہم سے کرتے ہیں، اور ہم کئی دفعہ ایسی سچویشنز میں پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتنی بات کرنی چاہیے کتنی نہیں کرنی چاہیے. اور جیسے جیسے وہ بچے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو سوشل گیدرنگز میں بھی بچے بہت اوپنلی ایک دوسرے سے بات چیت کر کے کمیونیکیٹ کرتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کبھی آپ کو موقع ملا ہو آج کل کے کسی ینگسٹر کا انسٹاگرام کا کوئی اکاؤنٹ دیکھنے کا اور ان کی اسپیشلی پرائیویٹ چیٹس دیکھنے کا، آپ فینٹ ہو جائیں گے جس طرح کی لینگویج بچے یوز کرتے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے آپ کو ایسے لگے گا کہ مجھے سانس نہیں آ رہا. دس از لائک اے نارمل لینگویج فار دیم. تو وہ بھلائی سے دور ہوتے جا رہے ہیں. اسی لیے ہمارے بچے بہت زیادہ ڈرگز میں، ایڈکشنز میں، اسی طرح سے ڈپریشن میں، انزائٹی میں، سیلف ہارم میں، سوسائڈل ٹینڈنسیز میں، آئسولیشنز میں جانا شروع ہو چکے ہیں، کیونکہ وہ ان ساری چیزوں کو ہینڈل نہیں کر پا رہے.
ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم کریں کیا. اس کے بارے میں بہت سی ریسرچ اب ہو رہی ہے. اس ریسرچ میں خاص طور پہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ یہ جو اس قسم کا ایک ایٹیٹیوڈ ہے، سیکشولائزیشن اس کو کہا جاتا ہے، یہ بچوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے، اور اس کے اوپر لوگ اب بہت زیادہ سیریسلی سوچ رہے ہیں. تو میں کچھ آرٹیکلز پڑھ رہی تھی، جیسے ایک ہارورڈ انٹرنیشنل ریویو ہے، اور جس میں انہوں نے ڈیفائن کیا امریکن سائیکولوجیکل ایسوسی ایشن سے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر بھی بچوں کا ان اپروپریٹ ان کا ایک ایکسپوجر ہوتا ہے ان چیزوں سے، اس کے بہت گہرے اثرات ہو رہے ہیں بچوں پہ. اور بہت سی ریسرچز جہاں کوٹ کی جا رہی ہیں اس میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از اے نیو ایریا فار سائیکالوجسٹ ٹو اپروچ اینڈ ایکسپلور. یعنی وہ کلچرز جہاں پہ بہت اوپن معاشرہ ہے، وہ بھی ابھی ان کے اثرات کو، ان باتوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو کافی پرابلم ہو رہی ہے یہ دیکھنے میں کہ کیا کیا مسئلے مسائل ہیں جو کہ لوگوں کو پیش آ رہے ہیں، پیرنٹس کو پیش آ رہے ہیں، اور ابھی ہم انڈائریکٹ ان کے امپیکٹس دیکھ رہے ہیں. یعنی جو کچھ ہو رہا ہے اس کے ساتھ انڈائریکٹ طریقے سے لوگوں تک ان کے اثرات جا رہے ہیں، بچوں پہ جا رہے ہیں، بڑوں پہ جا رہے ہیں. پیرنٹس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ 8 سال کا بچہ بھی کیوں اتنا چپ ہے، کیوں اتنا کمرے میں آئسولیٹ ہو کر رہتا ہے، کیوں پریشان ہے، کیوں پڑھائی نہیں کر پا رہا، ہم سب کچھ اس کو دے رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ہو یہ رہا ہے کہ ان اپروپریٹ ایکسپوجرز ہو رہے ہیں بچوں کے بہت زیادہ. جیسے آبجیکٹیفیکیشن بہت ہو رہی ہے، یعنی ہم تو اپنی بچی کو ڈال لا کے دے رہے ہیں، یا ہم تو اپنی بچی کو ایک باربی کی مووی دکھا رہے ہیں کیوٹ کیوٹ پنک کپڑے پہن کے، لیکن اس کے ساتھ ہماری بچی کی تھاٹ پروسیس کیا چل رہی ہے، یا فار دیٹ میٹر لڑکے کی بھی تھاٹ پروسیس کیا چل رہی ہے جب اپنے گھر میں یہ چیزیں دیکھ رہا ہے، اس میں کیا ہو رہا ہے. یا یہ کہ اپیرنس سے ریلیٹڈ کیا کیا چیلنجز بچے بہت ینگ ایج سے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، فیل کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ ہر سوسائٹی میں ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جن کی مینٹیلٹی بڑی سک ہوتی ہے، اور وہ آپ کو کسی نہ کسی طرح سے ہراس کر رہے ہوتے ہیں، ٹچ کر رہے ہوتے ہیں. اس پہ سوشل ایکسپیریمنٹس بھی ہوئے ہیں کہ وہ پیرنٹس جو کہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ ڈرل کرتے ہیں گڈ ٹچ اینڈ بیڈ ٹچ. تو انہوں نے ان پیرنٹس سے بات چیت کی کہ اگر ہم آپ کے بچے کو تھوڑا سا شیکی کرنا چاہیں تو پیرنٹس نے بہت کانفیڈنس سے یہ بات کہی کہ اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل، یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ڈو اٹ. ہم نے اپنے بچوں کو اتنا پکا کیا ہوا ہے، گڈ ٹچ بیڈ ٹچ، اتنا کچھ ان کو بتایا ہوا ہے، وہ آپ کی بات نہیں سنیں گے. تو انہوں نے کیا کیا کہ ان بچوں کو ٹارگٹ کیا جو کہ اسی طرح 7 to 9 10 ایئرس کی ایج کے تھے، اور ان سے پارکس میں ڈفرینٹ جگہوں پہ بات چیت کی، ان کو گریجولی کنونس کیا کہ میں اسٹرینجر بھی ہوں لیکن آئی کین ہیلپ یو وتھ سم تھنگ، چاہے وہ کوئی مزے کا کام ہے، مزے کی ایکٹیویٹی ہے، یا تمہارے پیرنٹس تک تمہیں پہنچانا ہے، یا ان کا کوئی میسج تمہیں دینا ہے. اور ان بچوں نے شروع میں تھوڑا سا ریزسٹ کیا، لیکن پھر گپ شپ لگاتے لگاتے دوستی ہو گئی اور وہ ان لوگوں کے ساتھ چل پڑے. اور جب انہوں نے یہ موویز بنا کر ان کے پیرنٹس کو دکھائیں تو پیرنٹس ور ان شاک. وہ شاک میں چلے گئے پیرنٹس کہ اچھا، مطلب ہم نے اس چیز کو کمپریہینڈ نہیں کیا تھا کہ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے. سو بیسیکلی اب بہت سے ایکسپرٹس ہی کہہ رہے ہیں کہ جس ڈائریکشن میں ہماری سوسائٹی جا رہی ہے، وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار اٹ، اور ہم بلائنڈلی اس طرف جا رہے ہیں. اور جس طرح کے ایکسپوجرز ہمارے بچوں کو اب مل رہے ہیں، اس سے بہت بڑی ڈیواسٹیشن آ رہی ہے، بہت بڑے بڑے خطرے ہیں جو کہ ہماری زندگی میں آ رہے ہیں. اور جو چھوٹے بچے ہیں ان کو یہ مسئلہ ہو رہا ہے کہ جو کچھ وہ اسکرینس پہ دیکھ رہے ہیں، اپنے ارد گرد انوائرمنٹ میں جو سیکشول میسیجز ان کو مل رہے ہیں، تو اس کو وہ ریئل لائف سے کنیکٹ نہیں کر پا رہے. اب اس پہ بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، اس کو ایکسپلور کیا جا رہا ہے ان ایریاز کو. تو ہارورڈ یونیورسٹی کا ایک سینٹر ہے آن ڈیولپنگ چلڈرن، تو وہاں پہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ وہ ارلی چائلڈہڈ ایکسپیرینسز کو دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر بچہ بہت چھوٹا ہے اور اس کے سامنے بہت کچھ ہو رہا ہے، اب دیکھیں کئی دفعہ بچے اسی کمرے میں سو رہے ہوتے ہیں جہاں پیرنٹس ہوتے ہیں، یا مدر نے چینج کرنا ہے، یا مدر کوئی اور ایکٹیویٹی کر رہی ہے اپنی اسکرین پہ دیکھ رہی ہے، یا فیملی میں آج کل آپ دیکھیں
ہر چیز اوپن ہے، یوٹیوب بھی ہم لگا رہے ہیں فیملی ٹائم کے نام پہ، اور باقی چینلز بھی لگا رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ارلی چائلڈہڈ میں ہمیں لگتا ہے کہ بچہ تو اپنا کوئی معصوم سا کام کر رہا ہے، لیکن وہ جو کچھ وہ دیکھ رہا ہے وہ انٹرنلائز کر رہا ہے، اور اس کے لانگ لاسٹنگ امپیکٹس آ رہے ہیں اس کی لائف پہ. اس میں وہ وائلنٹ کنٹینٹ کو بھی لاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ وہ اتنا انفلوئنس کرتا ہے بچوں کے اندر، بہت سے اینٹی سوشل اور اگریسو بیہیویئرز آ رہے ہیں. اور آج کل آپ جیسے کوئی وائلنٹ جتنا بھی دیکھیں نا، گیمز دیکھ لیں بچے کھیلتے ہیں، آپ دیکھیں اس میں بہت سی ایسے فیمیل فگرز ہوتے ہیں جو بہت پرووکنگ ہوتے ہیں. ان کا جس طرح کا کروز ہوتے ہیں، اور جس طرح کا ڈریس ہوتا ہے، اور جس طرح کی لکس ہوتی ہیں، جس طرح کی چال ہوتی ہے، وہ کوئی انوسینٹ چیزیں نہیں ہوتی ہیں. وہ جان جان کے وہ سب کچھ وہاں پہ سارا کنٹینٹ جو ہے جو ڈارک قسم کا ہوتا ہے یہ سارا ڈالا جاتا ہے. تو ایکسپرٹس یہ کہہ رہے ہیں کہ بچے جو ہیں ان کو جو کچھ اس وقت ہم پریزنٹ کر رہے ہیں، تو ایموشنلی اور کوگنیٹیولی اور ڈیولپمنٹلی دے آر ناٹ ریڈی فار اٹ. ان کو یہ سارے ایکسپوجر جو مل رہے ہیں، اور ان کے اندر نا یہ ابیلٹی نہیں ہے کہ اس انفارمیشن کو ایبزارب کریں، اس کی سینس بنائیں، یہ دیکھیں کہ یہ ریئل ہے یا فیک ہے، اور پھر یہ سوچیں کہ میں نے اس کو اپنی لائف میں کس جگہ پہ رکھنا ہے. جو اور ریسرچز کر رہے ہیں وہ بچوں کو ڈگ کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ جب بچے بہت زیادہ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں، یا وہی بات ہے ان کا ٹیبز ہیں اور وہ اپنے اس پہ چینلز پہ ڈفرینٹ پہ جا رہے ہیں، تو 9 out of 10 بوائز اور 6 out of 10 فیمیلز they are exposed to porn before the age of 18. مطلب کیونکہ وہ اسکرین اب ان کے پاس ہے، اور وہ اپنے کمرے میں گیمز کھیل رہے ہیں یا جو بھی ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، کیونکہ ان سب چیزوں کی ایکسیس بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے. اس کے امپیکٹس کیا آ رہے ہیں؟ وہ فیملی سے ڈس انگیج ہو رہے ہیں، جلدی آئسولیٹ ہو رہے ہیں، وڈران ہو رہے ہیں، ڈپریسڈ ہو رہے ہیں. وہ ایکٹیویٹیز جس کو ان کو انجوائے کرنا چاہیے، جو نیچرل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جو ہم کہتے ہیں ہم بچپن میں انجوائے کرتے تھے، ہم بڑوں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا گپ شپ، وہ انجوائے نہیں کر رہے، اس میں ان کو کوئی ڈوپامین نہیں مل رہی. اور آن گوئنگ لڑکیوں کی جو یہ سیکشولائزیشن ہے کہ لڑکیوں کو ہر وقت ایک بیوٹی سٹینڈرڈ کو میچ کرنا ہے، اور بہت چھوٹی ایج سے اب وہ بچیوں کے کو بتایا جا رہا ہے، ڈرل ہو رہا ہے کانشیسلی اینڈ سب کانشیسلی. اس سے کیا ہو رہا ہے کہ بچیاں 8-9 سال کی ہوتی ہیں تو ان کی سیلف اسٹیم لو ہے، ان کو انزائٹی ہے، ان کو ایٹنگ ڈس آرڈرز ہیں، ڈپریشن ہے، وہ سیلف ہارم میں جا رہی ہیں، اور وہ سوسائڈل تھاٹس کے ساتھ ہیں. اس میں وہ کہتے ہیں کہ پیرنٹس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تھوڑا سا اوپن کمیونیکیشن اپنے بچوں کے ساتھ رکھیں اور دیکھیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ بچے جو کچھ مرضی کر رہے ہیں اور ہم اپنی زندگی میں بزی بھی ہیں، بہت سارے ایریاز میں اسٹرگل بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ بچوں کو کچھ سکھا بھی رہے ہیں. اینڈ ون فائن ڈے بچہ اٹھتا ہے اور بچے کی پرسنالٹی میں یہ کوئی مسئلہ آ جاتا ہے. یہ گریجولی چھوٹا چھوٹا کر کے بچے کے اندر جا رہا ہوتا ہے، اور بچے کو ایسی باتیں بادر کر رہی ہوتی ہیں. تو یہ کس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے کہ بچہ انٹروڈیوسڈ ہو رہا ہے، کہاں کہاں انٹروڈیوسڈ ہو رہا ہے؟ اسکول میں ہو رہا ہے، گھروں میں ہو رہا ہے. اچھا، ہمارے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے کہ ہمارے پاس میڈز ہوتی ہیں، اور آج کل میڈز تو جو ہے نا ان سب کو آتے ساتھ ہی آپ کا پہلے وائی فائی چاہیے، اور ہم بھی کہتے ہیں چلو ٹکی رہے گی، تنگ نہیں کرے گی، اس کو دے دیتے ہیں تھوڑا بہت تاکہ نا وہ بھی بور نہ ہو. تو وہ بھی ہم ان کو بھی دے رہے ہوتے ہیں اپنی میڈز کو. تو ان کے پاس یہ سارے سگنلز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہی بات ہے، ایکسیس آ گئی ایک دفعہ ان کے پاس، تو پھر وہ بچوں کو بھی دکھا رہی ہیں کہ ایک دفعہ بچوں کو انہوں نے ساتھ گود میں بٹھایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ بھی دیکھ رہی ہیں اور بچے بھی دیکھ رہے ہیں. اسی طرح جب بچے انٹروڈیوس ہو گئے ہیں تو وہ کیا سیکھ رہے ہیں، کیا میسیجز لے رہے ہیں، ہم اس پہ کوئی بیریئرز کنٹرولز نہیں لگا سکتے. دے کوڈ بی واچنگ اینی تھنگ اینڈ دے کوڈ بی لرننگ اینی تھنگ. اور پھر یہ کہ وہ جب سیکھ رہے ہیں تو اب وہ ایکسپلور کس ایریے کو کریں گے؟ آپس میں پیئرز کے ساتھ ایکسپلور کریں گے، تھاٹ پروسیس میں کریں گے، اماں باپ کی کلوزٹ کھول کے دیکھیں گے کہ یہاں پر کیا کیا چیزیں پڑی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، یا وہ انہیں ڈفرینٹ چینلز پہ کلک 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 کر کے وٹ نیکسٹ وہ کیا کیا ایکسپلور کریں گے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ کہ اس میں سے کس کس چیز کو امیٹیٹ کریں گے. آپ کو پتہ ہے کہ بیکاز میرا پیرنٹس کے ساتھ بھی بہت ایکسپوجر رہتا ہے اور اسکولز اور انسٹیٹیوشنز کے ساتھ بھی رہتا ہے، تو کوئی نہ کوئی میرے کان میں آ کر یہ بات ضرور پوچھتا ہے کہ ادھر فیملی میں کہ جی
کوئی میری فیملی ہے، دیورانی جٹھانی نند بہن بھائی، ان کے بچے کے ساتھ میرے بچے کا انٹریکشن ہوا ہے اور اس میں کوئی ایسی بات آئی ہے، what should I do؟ یا مجھے کوئی اسکول کی ہیڈ پوچھ لیتی ہیں کہ جی ہمارا پلے گروپ کا بچہ ہے اور اس نے کچھ باتیں ایسی بولی ہیں یا گفتگو ایسی کی ہے یا ایکشن ایسا کیا ہے، باڈی لینگویج ایسی دی ہے وچ از سو انپروپریٹ، لیکن ہم کیا کریں؟ اماں ابا کو بلاتے ہیں تو ہم پہ اٹیک ہو جاتا ہے کہ آر یو ٹرائنگ ٹو ٹیل می کہ جی میرے بچے کے ساتھ پرابلم ہے، آپ نے کیسے یہ کر لیا؟ یا وہی بات ہے فیملی میں بھی کہیں تو ہمارے رشتے خراب ہوتے ہیں. تو ہم اتنے زیادہ اس چیز میں بن جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ اپنے بچے کو کیسے پروٹیکٹ کریں، سوسائٹی کو کیسے ٹھیک کریں اور ان میٹرز کو کیسے ہینڈل کریں. اور میں بتاؤں بہت سے پیرنٹس جو جا کے آؤٹ رائٹ اس بات کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اگر کوئی ان کو کہے، ان کو دل میں پتہ ہوتا ہے کہ میرا بچہ کہیں نہ کہیں ایکسپوجر پہ ہے اور اس کو یہ باتیں ہیں اس کے اندر، بٹ سنس وی ڈونٹ نو کہ اس کا سلوشن کیا ہوگا، اس کو ہم ریزالو کیسے کریں گے، اٹس سچ اے سینسٹیو میٹر. ہماری شیم اتنی آ جاتی ہے کہ مے بی میں نے تربیت غلط کر دی، میں نے کہیں پہ کوئی چیز مس کر دی، ہم پریشانی میں نا اور بڑی غلطیاں کرتے ہیں. ہم ایسے ڈینائل میں چلے جاتے ہیں، ہم مانتے نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں، وہ فلاں کا بچہ ایسا تھا جس کی وجہ سے یہ سارے چیلنجز مجھے آ رہے تھے. کینیڈین گورنمنٹ جو ہے انہوں نے بھی کچھ ریسرچ اس پہ کی اور انہوں نے کہا کہ جی ایک اس کی بہت کامن فارم جو آ رہی ہے وہ سبلنگ سیکشول ابیوز آ رہا ہے، کیونکہ بہن بھائی ہیں وہ ہمیں سیف زون لگتے ہیں. حالانکہ آپ دیکھیں ہمیں جو ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جب بچہ 7 سال کا ہو تو اس کو نماز شروع کروائی جائے اور جب 10 سال کا ہو تو اس کا بستر الگ کر دیا جائے، اس لیے کہ اس ٹائم پہ وہ اتنا اویئر ہو جاتا ہے اور اس کے اندر ایسی ایسی چینجز آ جاتی ہیں. اور اب تو بہت اس سے بھی ینگ بچوں میں یہ چینجز آ رہی ہیں بہت جلدی، بلکہ بچوں کو تھوڑا الگ کرنے کی ضرورت ہے. ایون آپ دیکھیں کہ بچوں کو بتایا گیا، سورہ نور میں بتایا گیا کہ بھئی ٹائمنگز ہیں، بچوں کو ایجوکیٹ کیا جائے کہ کس ٹائم پہ وہ پیرنٹس کے کمروں میں آئیں گے، ناک کریں گے، کس ٹائم پہ نہیں آئیں گے، کیسے وہ رہیں گے، اندر آنے جانے کا پورا سسٹم ہوگا. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو سبلنگ سیکشول ابیوز بھی آ رہا ہے، بہن بھائی ایک ہی کمرے میں ہیں، ایون بھائی بھائی ہیں. آج کل تو آپ دیکھیں نا وہ LGBTQ کے ساتھ تو اور مزے ہو گئے ہیں لوگوں کے، کہ ایک تو اوورآل انوائرمنٹ ہی بہت ہی برا ہے. ہم کئی دفعہ سوچتے ہیں چلو لڑکے ہی کھیل رہے ہیں، چلو لڑکیاں ہی ہیں، لیکن وہ کیا ایکٹیویٹی کر رہے ہیں اور کیسے کیسے ان کے ایکسپوجر ہوئے، اس کی وجہ سے اب ہمارے لیے ایک اور جنگ ہے جس کو ہم نے دیکھنا ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ دس از بیکاز آف انسپروائزڈ ایکسیس ٹو نیٹ. سپرویژن نہیں ہے اور وہ کچھ ایکسپوجرز ہو رہے ہیں کیونکہ نیٹ از لوڈیڈ ود دس، وہ ایسا بھرا ہوا ہے نہیں پتا چل رہا کہ کیا کریں. اچھا، اور سب سے بڑی بات جو ایک اور ریسرچ بتاتی ہے وہ کہتی ہے کہ جو کچھ وہ بچے اندر لے کے جا رہے ہیں نا، ان کو اس کو پھر اس طرح سے ان کے اندر وہ چیزیں ابزارب ہو رہی ہیں، ان کو نو نہیں کہنا آ رہا صحیح جگہ پر، ان کو فل سٹاپ نہیں لگانا آ رہا، کیونکہ وہ امیجری آتی جا رہی ہے کہیں نہ کہیں سے. گھروں میں بھی باتیں ایسی ہو رہی ہیں، اسکرینز پہ بھی سب کچھ نظر آ رہا ہے، تو بچوں کو وہ لائن نہیں ڈرا کرنی آ رہی کہ اس سب کو ہم نے کیسے مینج کرنا ہے.